السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے تو وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضائی بہن کا ذکر بھی آتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوریاں دیتی تھی۔ اس کا نام سیدہ شیمہ تھا۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتی تو بہنیں اپنے بھائی اٹھا کر بہر لے جاتی اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرا بھائی زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اس جیسا اس زمانے میں کوئی خوبصورت نہیں۔ دوستو، کہتے ہیں کہ خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے، تو جس کے بھائی کا رنگ حسین ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور جس بہن کے بھائی کے نقوش اور خد و خال خوبصورت ہوتے تو وہ کہتی رنگ کیا ہے، اصل خوبصورتی تو نقوش اور خد و خال کی ہے۔ جس بہن کے بھائی کی آنکھیں خوبصورت ہوتی تو وہ کہتی میرے ویر کی جھیل جیسی آنکھیں تو دیکھو۔ اب بنو سعد کے محلے میں بچیاں اپنے بھائی اٹھاتی، ایک کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں اور دوسری کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا بھائی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے لے آتی اور دور سے کہتی میرا بھائی بھی آ گیا ہے، تو سب کے سر جھک جاتے اور کہتی نہیں نہیں، تیرے بھائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم تو آپس کی بات کر رہے ہیں، آپ سے مقابلے کی بات تو نہیں کر رہے۔ اور پھر جب کسی بہن کے بھائی کو سب متفقہ طور پر کہتی کہ تیرا بھائی خوبصورت ہے تو اس کا فخر بھی تو دیدنی ہوگا اور اس کا ذوق آسمان کو چھونے لگتا۔ ابن ہشام سیرت کی سب سے پہلی کتاب ہے، اسی میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ سیدہ شیمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کے سمیٹتی اور پھر جھومتی اور پھر وہ لوری دیتی، اور لوری کے الفاظ بھی لکھ دیے گئے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت رکھنا۔ یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ لمبے ہوئے جوانوں کا بھی سردار ہوگا۔ اور پھر جھوم جاتی۔ ہوتے ہوتے وہ زمانہ بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے چلے گئے اور سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی جوان ہوئی، جن کی شادی بھی کسی قبیلے میں ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، 13 سال کا وقت بھی گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی تھی، اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ آ گیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی تو اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے۔ تو یہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے، یعنی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبیلے والے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے، اور قبیلے کے سردار ایک ایک گھر سے رقم جمع کر رہے تھے۔ چلتے چلتے یہ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچ گئے، جو کہ اپنی عمر کا ایک خاص حصہ گزار چکی تھیں۔ اس سے کہنے لگے کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کس لیے؟ سردار اور ساتھ والے لوگوں نے کہا جو لڑائی ہوئی ہے اور اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں،
باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی آ گیا تو سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سن کر کہنے لگی، اچھا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں؟ کہا ہاں۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے چلو۔ سردار نے کہا آپ کو ساتھ لے چلیں؟ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، ہاں تم نہیں جانتے وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قوم کے سرداروں کے ساتھ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری خیموں کی طرف جا رہی ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے ہیں۔ یہ مکی دور تو تھا نہیں، مدنی دور تھا، اور سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا قوم کے سرداروں کے آگے جب بڑھنے لگی تو صحابہ نے تلواریں سونتی اور پکارا، او دیاتی عورت رک جا، دیکھتی نہیں آگے کوچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آگے بغیر اذن کے جبریل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ تو سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب میں جو الفاظ کہے ان کا اردو ترجمہ یہ ہے، میری راہیں چھوڑ دو، تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن لگتی ہوں۔ دوستو تلواریں جھک گئی، آنکھوں پر پلکوں کی چلمنیں آ گئی، راستہ چھوڑ دیا گیا۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ نوری میں داخل ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پہچان گئے، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑانے آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن تم نے زحمت گوارا کیوں کی؟ پیغام بھیج دیتی، میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئی، اچھا ہوا ملاقات ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا، کچھ گھوڑے اور چند جوڑے سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تحفہ میں دے دیے، کیونکہ بھائیوں کے دروازوں پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ تو بہنوں کو نہیں موڑا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا اے صحابہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ آپ سے مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا کہ میں نے آپ سے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے، آپ جو چاہیں کریں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کیوں نہیں کی، ارشاد تو فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی۔ تو دوستو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کا احترام کر کے ہمیں بتا دیا کہ بہن جب بھی دروازے پر آئے تو اسے خالی ہاتھ نہ موڑا کریں، جو بھی اس کی ضرورت حاجت ہو اسے پورا کیا کریں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں دوستو بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک پہنچتا رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔